شام کا وقت ہے۔ آسمان پر سرخی پھیل رہی ہے۔ حسن علی صحن میں پانی سے کھیل رہا ہے جب دادا ابو قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتے ہیں اور گہری سانس لے کر مسکراتے ہیں۔ حسن علی اشتیاق سے: دادا ابو، آج مجھے کسی اور نبی کی کہانی سنائیں۔ دادا ابو محبت سے: ضرور بیٹا، آج ہم سنیں گے ایک عظیم نبی کی کہانی جنہوں نے بہت سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ نہ مانے۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ سورۃ نوح آیت نمبر 1۔ بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام دن رات کہتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، مگر لوگ ہنس پڑتے اور کہتے یہ تو بس ایک انسان ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یعنی ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ مذاق کرتے کہ یہ بیابان میں کشتی کیوں بنا رہے ہیں، لیکن حضرت نوح جانتے تھے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی، اللہ نے فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا، ہر جنس میں سے 2 جوڑے اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو، سوائے اس کے جس پر پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورۃ ہود آیت 40۔ بارش زور سے برسنے لگی، زمین سے چشمے ابل پڑے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے جواب دیا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر رحم کیا گیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پھر ایک موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ سورۃ الہود آیات 42 سے 43۔ پانی ہر طرف پھیل گیا، صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پھر پانی خشک ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری۔ سورۃ ہود آیت نمبر 44۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے بچ گئے اور ایک نیا دور شروع ہوا۔ بچوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ چاہے لوگ مذاق اڑائیں یا کوئی بھی مخالفت کرے، ایمان والے ہمیشہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ غرور اور ضد انسان کو تباہی میں ڈال دیتی ہے، لیکن جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔